السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین, کاشف شکیل نیوز اینڈ نالج میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج ایک بہت ہی اہم موضوع کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. دراصل مولانا طاول محسن شاہ بخاری کا ایک خطاب تھا جو کسی بھائی نے تحریری شکل میں نقل کیا ہے. تو وہ خطاب میں نے تلاش کیا, لیکن مجھے تلاش کرنے کے باوجود یوٹیوب پر نہ مل سکا. تو میں نے سوچا کیوں نہ اس تحریر کو ایک ویڈیو کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیا جائے, کہ موضوع بہت اہم ہے. موضوع ہے یزیدی کون, اور آج کا سب سے ہاٹ ٹاپک ہے آج کل اس جو موسم چل رہا ہے. ہر آدمی ایک دوسرے کو یزیدی, رافضی, کوئی حسینی, یہ ساری چیزیں ایک دوسرے پر طنز و تشنیع کے لیے استعمال کی جانے لگی. تو سید طاول محسن شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حادثہ شہادت کے ضمن میں ہمارے موقف کے متعلق یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ یہ تو یزیدی ہیں. بڑے بڑے لوگ ہمیں یزیدی لکھ دیتے ہیں, لیکن کسی کے لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یزیدی تو دراصل وہ ہے جس نے یزید کی بیعت کی, اور بیعت کی سیدنا حسین کے بھائی محمد بن حنفیہ نے. یہ حوالہ مضبوط سند کے ساتھ تاریخ میں موجود بھی ہے, لیکن جو ہمیں یزیدی کے طور پہ گالی دیتے ہیں انہیں یہ حوالہ نظر نہیں آتا. عہد یزید کے جن معروف صحابہ نے بغیر جبر و اکراہ یزید کی بیعت کی, ان میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ وغیرہ شامل ہیں. یزیدی یہ ہوئے کہ ہم نے تو نہ یزید کی بیعت کی, نہ اس کا زمانہ پایا, نہ اس کے اعمال دیکھے, نہ اس کے احوال دیکھے. ہم نے تو تاریخ کی لکھی ہوئی ایک بات سنائی اور جاہل مولویوں کو منہ کھل گئے کہ صاحب یہ یزیدی ہے, یہ یزیدی ہے. اب ہمیں بتاؤ کہ یزید کی بیعت ہم نے کی, عبداللہ بن کی, کہ عبداللہ بن عمر نے, یا عبداللہ بن عباس نے, سیدنا حسین کے بھائیوں نے, حضرت عقیل کے بیٹوں نے, حضرت جعفر طیار کے بیٹے نے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی نے. ہمارا کیا قصور ہے؟ یہ بتانا جرم ہے تو یہ جرم ہم کرتے رہیں گے, اور نہ ہی یہ ایسا جرم ہے کہ اس کے بتانے سے ہم رک جائیں. رک نہیں سکتے, یہ قافلہ بڑھے گا, بہت دور تک جائے گا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں اسی راستے پر چلایا ہے, صحیح راستے پر چلایا. استقامت عطا فرمائیے. تمہارے جبر و تشدد کا ہمیں کوئی ڈر ہے, نہ تمہارے پیسوں کی کوئی لالچ ہے. ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے. اس بات سے تعلق ہے کہ بات کب پہنچی ہے, کس کو پہنچی ہے, کس طرح پہنچی ہے, کون پہنچاتا ہے, کس طرح پہنچاتا ہے. تم ہمیں یزیدی کہو, یہاں ہمارے سامنے آ کے کہو, ہم تمہیں بتائیں گے یزیدی کون ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کربلا میں 7 مرتبہ کہا کہ میں یزید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتا ہوں, میرا راستہ خالی کر دو, میں جاتا ہوں. بتاؤ یزیدی کون ہوا؟ تم نے کہا, پروپیگنڈا کیا کہ اسلام ڈوبا جا رہا تھا, حضور کی سنتیں مٹتی جا رہی تھیں, دین مٹتا جا رہا تھا, لوگ بدماش ہو گئے تھے, حکمرانوں نے ایرانیوں جیسا کام شروع کر رکھا تھا. کہاں ہے یہ, اور کس معتبر روایت میں کیسا ہو رہا تھا؟ تمہاری اس گفتگو کے جواب میں سیدنا حسین کے بھائی سیدنا محمد بن علی کی بات وزنی ہے. اکیلا آدمی تمہاری امت خبیثہ کے مقابلے میں کافی ہے. تمہارے لیے تو آسان ہے سب کا انکار کرنا, سب کو یزیدی کہہ دینا. ان کو بھی کہو. وہ فرماتے ہیں, اقمت عنده 5 سنوات, میں یزید کے پاس 5 برس رہا ہوں. وجدته مواظبا على الصلوات, میں نے اس کو نمازوں کا پابند پایا. قائما بالسنہ, سنت کا قائم کرنے والا پایا. عالما بالفقہ, میں نے یزید کو فقیہ پایا. یہ عبارت البدایہ والنہایہ میں موجود ہے, اس کو پڑھو, بار بار پڑھو, تاکہ تمہارا ایمان درست ہو. تب محمد بن حنفیہ کے متعلق جناب سیدنا علی نے حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو وصیت کی تھی کہ ان کا دھیان رکھنا. یہ بھی اسی البدایہ والنہایہ میں ہے, اور یہ بھی البدایہ والنہایہ میں ہے کہ یزید نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اونٹنی کے متعلق, یہ معمورۃ, یہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے معمور ہے, اس کو چھوڑ دو, جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھے گی. اور یہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول کے مکان پر بیٹھی. حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ پر حملہ, اس کو چھوڑ دو, جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہاں یہ بیٹھے گی. اور یہ جناب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر بیٹھی. حضرت ابو ایوب انصاری قسطنطنیہ پر حملے کے غزوے میں گئے, بیمار پڑ گئے اور موت نے آن لیا. انہوں نے وصیت یہ کی کہ یزید میرا جنازہ پڑھائے. یہ میں نے تو وصیت نہیں کی, یہ مولوی صاحبان کو دکھائی نہیں دیتا. اور یہ بھی اسی البدایہ والنہایہ میں لکھا ہوا کہ جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج میں تھے قسطنطنیہ پر حملے کے وقت. دیکھو, پڑھو, ہم بھی پڑھتے ہیں, تم بھی پڑھو, یا ہم سے پڑھو, ہم سے سیکھو. یہ عقل کا دور ہے, شعور کا دور ہے, شعور کو جگانا ہمارا کام ہے. ہم شعور کو زندہ کریں گے, ہم تمہیں بتائیں گے کہ تاریخ میں کیا لکھا ہے, تمہاری جھوٹی تدلیس پارا پارا کریں گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں 9 تاریخ کو آخری مرتبہ یہ بات کہی کہ میں سیدھا شام جاتا ہوں, یزید سے گفتگو کرتا ہوں. ان اضع یدی علی ید یزید فہو ابن عمی, کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر رکھتا ہوں, وہ میرے چچا کا بیٹا ہے. یہ میں نے تو نہیں کہا, میں نے تو بتایا ہے. بتانے اور کہنے میں بڑا فرق ہے. تم چھپاتے ہو, میں بتاتا ہوں. تم نام نہاد اہل حق بنتے ہو, حق الاٹ کرا چکے ہو اپنے نام,
تمہیں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، چھپ کے نہیں کہتا، تاریخ میں لکھا ہے اور شیعہ سنی سب کتابوں میں لکھا ہے، قبروں کو جھپیاں ڈالنے والے اور گھوڑے کے نیچے سے گزرنے والے مولوی اور ان کے حواری سامنے آئیں اور جرأت سے بات کریں، وہ اپنے گلے کی گراریاں گھمائیں اور بتائیں کہ یہ واقعہ تاریخ میں ہے کہ نہیں. اور جناب دل پہ ہاتھ رکھ کر سنیے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا عبداللہ بن زبیر کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اتقی اللہ، تم دونوں اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا بین جماعت المسلمین، اور مسلمانوں کی جماعت میں پھوٹ مت ڈالو. اتقیہ تثنیہ کا صیغے کے ساتھ اتقی اللہ، دونوں اللہ سے ڈرو، ولا تفرقا، مت پھوٹ ڈالو، بین جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت میں. یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، فاروق کے بیٹے نے کہا. کس کو کہا؟ عبداللہ ابن زبیر کو اور حسین ابن علی کو. یہ بات عمر کا بیٹا ہی کہہ سکتا ہے، یہ انہی کی جرأت و بصالت ہے. میں تو تینوں کا غلام ہوں، میں تو ان کی بارگاہ کا کفش بردار ہوں، میری تو کوئی حیثیت نہیں. حیثیت ہے تو عبداللہ بن عمر کی، جن کو شیخ الصحابہ اور فقیہ الصحابہ کہا. ہمت ہے تو سیدنا عبداللہ بن عمر کو گالی دو، کیونکہ بڑے یزیدی تو وہی ہیں، اور بعد میں ہمیں بھی دے لو، منظور ہے. پھر کہتا ہوں جناب، میں نے بیعت نہیں کی، میں نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، میرا وہ دوست نہیں تھا، میں اس کے پاس نہیں رہا، نہ اس سے مجھے پیسے ملتے تھے، نہ زمینیں ملی. زمینیں سیدنا زین العابدین کو ملی، سرمایہ انہیں ملا. 40 دن یزید کے گھر میں وہ رہے. اور کیا تم بتا سکتے ہو کہ جناب سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا انتقال کہاں ہوا؟ دمشق میں. کیا کرنے گئی تھی وہاں؟ تم تو کہتے ہو جناب ایک خبیث اٹھا اور کہنے لگا یہ زینب مجھے دے دو، یہ مال غنیمت ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تمہیں کہتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ نہیں ہوا ایسے، کسی نے کچھ نہیں کہا، کوئی دربار نہیں تھا، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اگر میں غلط کہتا ہوں تو دلیل کے ساتھ میری جہالت دور کرو. نقشے میں وہ جگہ بتاؤ جہاں امویوں کا دربار تھا، ورنہ میں بتاتا ہوں کہ وہ اسی مسجد میں بیٹھتے تھے. جناب سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور یہ بیچارہ یزید بھی. ایک مقصورہ ابا جان نے بنوایا، ایک مقصورہ اس نے بنوایا اپنی حفاظت کے لیے. دونوں مقصورے آج تک موجود ہیں، آج تک تمہاری تاریخ کا اور تمہارے قصے کہانیوں کا منہ چڑھا رہے ہیں اور تمہارے منہ پر تھپڑ مار رہے ہیں. جس واقعہ حرہ کو یہ جاہل مولوی اور تاریخ کے جانبدار اور نام نہاد طالب علم کہتے ہیں کہ جناب حرہ ہوا، 3 دن تک مدینے کو حلال کیا گیا، یہ ہوا اور وہ ہوا. کہتے ہو نا، سنو، انہی عبداللہ بن عمر نے جمع بنا ہو اپنے بیٹوں کو جمع کیا. وہ جماعت من اہل بیت النبوہ، اور اہل بیت نبوت میں سے جماعتوں کو جمع کیا، ایک کو نہیں، دو کو نہیں، جماعت کو جمع کیا اور کہا خبردار تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑی تو میرا اس کے ساتھ یہ آخری دن ہوگا. جمع کر کے کیا کہا؟ یہی کہا کہ خبردار اگر تم میں سے کسی نے یزید کی بیعت توڑی تو میرا اس کے ساتھ یہ آخری دن ہوگا. جناب میں سچ بولتا ہوں، اور یہ بھی ابن کثیر کے البدایہ میں موجود ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دھوکہ ہوا. وہ دھوکہ کھا گئے. 35 صحابہ نے آپ سے کہا کہ مت جائیں، اس سفر کو ملتوی کر دیں. رافضیوں کی کتب میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اونٹنی کی لگام پکڑ لی. یہاں یہ بھی پتا چلا کہ سیدنا حسین گھوڑے پر نہیں اونٹنی پر سوار تھے، اور لپٹ کے کہا جانے برادر، دیکھو تمہارے باپ کے ساتھ ان کے شیعوں نے کیا کیا، تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا، اور میں تمہیں خون میں لت پت دیکھ رہا ہوں، تم مت جاؤ. اگر جانا ہی ہے تو بچوں کو، بیوی کو، بہنوں کو مت لے جاؤ. اب آپ بتائیں کہ صحابہ غلط تھے؟ ہمت ہے تو کرو جرات، صحابہ کو غلط کہو تو ذرا مجھے گالیاں دینے سے پہلے صحابہ کو دیکھ لو. میں نے کوئی نیا مسلک اور نظریہ ایجاد نہیں کیا، میں تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا چاہتا ہوں اور آپ کو اسی پر چلنے کی دعوت دیتا ہوں. خود ہی فیصلہ کر لو کہ سیدنا حسین کی رائے سے اختلاف رکھنے والے صحابہ کو کیا کہو گے. میں ہرگز یہ نہیں کہتا، میرا موقف تو یہ ہے کہ صحابہ سب کے سب سچے اور راشد ہیں، ان کو غلط اور باطل کہنے والے خود غلط بلکہ ہر پہ غلط ہیں. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صف اول کے صحابہ میں سے ہیں وہ منع کرتے ہیں، لیکن کوفیوں کا دھوکہ جو دعوت کی صورت میں تھا کہ جناب ہم آپ کے غلام ہیں، زمین سرسبز ہے، پھل پک چکا ہے، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام نہیں، انت الامام، آئیے اپنی جگہ تشریف رکھیے. مگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات نہ مانی. صحابہ کہتے ہیں کہ حسین آپ کے شیعہ جھوٹے ہیں. پھر حسین نے ان کی بات کو مان لیا. سیدنا حسین نے اجتہاد کیا اور امت نے ان کے اس اجتہاد کی تصویب کی. کسی کو جرأت نہیں کہ ان کے اجتہاد پر انگلی رکھ سکے اور اسے غلط کہے. اسی طرح دیگر صحابہ کے اجتہاد پر بھی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی. اگر کوفے کی طرف جانا اجتہاد تسلیم کیا جائے تو آپسی کی گفتگو بھی اجتہاد تسلیم کی جائے گی. جیسے ہم نے سیدنا حسین کو مجتہد مانا اسی طرح باقی صحابہ کو مجتہد جانا. سیدنا حسین کے متعلق 2 روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے کہ جن کوفیوں نے آپ کو خط لکھے تھے انہوں نے ہی خط حاصل کرنے کے لیے آپ کے خیمے جلا دیے، لوٹ کھسوٹ کی، یہ کہ کہیں گے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہ خطوط جس میں انہوں نے دعوت دی تھی کہ اگر وہ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ لگ جاتے تو ان کی خیر نہیں تھی. ایک روایت یہ ہے کہ عبید اللہ بن زیاد نے فوج کا لشکر بھیجا اور آپ کو مجبور کیا کہ وہ عبید اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں. جناب سیدنا حسین نے فرمایا تیرے ہاتھ پر یزید کی بیعت نہیں ہو سکتی. اور
عقیدہ تو ہمارا یہ ہے کہ حسین صحابی رسول ہیں، جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہمارے پیشوا ہیں، جیسے ابو سعید خدری صحابی ہیں ویسے ہی سیدنا حسین صحابی ہیں، انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے بھی اجتہاد کیا، دونوں برحق ہیں، دونوں سچے ہیں، دونوں صحیح ہیں، جو نہیں گئے وہ بھی سچے، جو گئے وہ بھی سچے، ہر صحابی مجتہد مطلق ہے اور کوئی غیر صحابی کسی صحابی پر تنقید کا حق نہیں رکھتا۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، اس سے آگے کی بات نہیں ہے، اس سے آگے تاریخ کی بات ہے۔ تم کہتے ہو یہ جہاد تھا، اسلام مٹ رہا تھا، اسلام کو جناب حسین نے کربلا میں زندہ کیا، نہیں ہے یہ بات، نہ یہ جہاد تھا اور نہ اسلام مٹ رہا تھا، یہ تمہاری گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں، تمہارے گھڑے ہوئے قصے ہیں۔ یہ بات وہی ہے جو سیدنا حسین نے خود فرمائی اور وہی قول فیصل ہے۔ آپ نے فرمایا ان لی بالعراق حکومت، کہ مجھے حکومت کی دعوت دی گئی اور میں سمجھ رہا تھا کہ عراقی مجھے حکومت دیں گے، لیکن اب میرے دونوں بھائی قتل ہو گئے، مجھ پر آیا ہو گیا کہ جو صحابہ کرام اور میرے ساتھی کہتے تو وہی میرے ساتھ ہوئے، تم دائیں بائیں جہاں چاہے چلے جاؤ، کیوں فرمایا یہ؟ اور یہ فلسفہ جو تم نے گھر رکھا ہے کہ ابتدا اسماعیل ہے انتہا حسین، یہ کیسے ہے؟ مجھے پوچھنے کا حق تو دو، یہ بھی چھیننا چاہتے ہو۔ سوال یہ ہے کہ اگر ابتدا اسماعیل اور انتہا حسین ہے اور کربلا کا واقعہ ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے جناب سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا، فلما اسلم وتلہ للجبین، دونوں میں بات طے ہوگی اور انہوں نے زمین پر لٹا دیا، پھر کیا ابراہیم علیہ السلام کو تم میں سے کوئی ظالم کہتا ہے کوئی جو ابراہیم علیہ السلام کو ظالم کہے؟ اور اسماعیل علیہ السلام کو کوئی مظلوم کہتا ہے؟ کیوں نہیں کہتے؟ کہو نا، مجھے سوال کا حق ہے اور میں ایسا سوال کروں گا جو تمہارے خرمن باطل کو جلا کے رکھتے۔ جلاؤ العیون پڑھ لو، ایک عباس قمی ہی کو پڑھ لو، اسی طرح البدایہ والنہایہ کو پڑھ لو اور ہماری جان چھوڑ دو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمیں گالی مت دو، پہلے گالی اس کو دو جس نے یزید کی بیعت کی اور اس کے بعد ہمیں بھی دے لو۔ چلو اگر جرأت ہے تو پہلے علی کے بیٹے حسین کے بھائی کو گالی دو، عبداللہ بن جعفر طیار کو گالی بکو، پھر مجھے بھی دے لو، بالکل درست ہے۔ اور یزید کی بیوی عبداللہ بن جعفر طیار کی بیٹی کو گالی بکو، وہ ہماری ماں ہے، پھر ہمیں بھی بک لو، پہلے ماں کو گالی دو پھر بیٹے کو بھی دے لینا۔ جرأت، ہمت، کھولو زبان، کیا افسانے سناتے ہو، کیا کہانیاں چھاپتے ہو، کیا ڈرامے اسٹیج کرتے ہو، اور یہ سب شیعوں کی کتابوں میں لکھا ہوا کہ فلاں کون فلاں کون۔ مختصراً یزید کا ایک ہی جرم نکال سکتے ہو کہ اس نے قاتلان حسین کو سزا نہیں دی۔ بس اگر ایڈمنسٹریشن کا مسئلہ بنائے تو یہ اس کی اپنی سلطنت کا مسئلہ تھا، دفاع کا پہلو نکلتا ہے، اس کے باوجود میرا دعویٰ ہے کہ اس نے ظالمانہ کارروائی کا کوئی حکم نہیں دیا۔ بے شک جناب سیدنا حسین کے ساتھ ظلم ہوا اور یہ کوفیوں نے کیا، انہوں نے بلا وجہ اس بات پر مجبور کیا کہ ان خبیث لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کریں، یہ مشکل کام تھا اور غیرت مند باپ کے غیرت مند بیٹے سے قطعی ناممکن تھا۔ چنانچہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت سے انکار فرمایا اور یزید کے پاس جانے کے لیے راستہ چھوڑنے کا مطالبہ کیا۔ اسی کو بہانہ بنا کر کوفیوں نے انہیں شہید کر دیا اور کیمپ لوٹنے والے بھی یہی لوگ تھے جنہوں نے خطوط لکھ کر انہیں بلایا اور حکومت سنبھالنے کی دعوت دی۔ ناظرین، سیدنا حسین صحابی رسول ہیں، ان کی بہن صحابیاں ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، اس لیے یہ کہنا کہ وہ ایسے ویسے تھے بالکل غلط ہے۔ تاریخی طور پر میں اس رائے پر قائم ہوں کہ یزید سیدنا حسین کا مد مقابل نہیں تھا، ہاں عراقیوں کا مد مقابل تھا۔ وہ عراقی جو سلیمان کے گھر سازش کرتے رہے، جناب سیدنا علی کے زمانے میں بھی، جناب سیدنا حسن کے زمانے میں بھی اور سیدنا حسین کے زمانے میں بھی۔ سلیمان خزائی بنو خزاع کا فرد تھا، بڑا سرمایہ دار تھا، اس کے گھر میں میٹنگیں ہوتی تھیں اور سب سے پہلے اسی کے گھر سے خط گیا۔ خط لے جانے والا عبداللہ ابن وال تھا اور اس خط میں کیا تھا؟ حیران ہوں گے آپ، تعجب ہوگا آپ کو۔ خط میں لکھا ہے، حسین تجھے معاویہ کے مرنے کی مبارک ہو، اب تو آجا، عراق تیرے لیے سجا ہوا ہے۔ یہی خط دراصل قتل حسین کی سبائی سازش کا سر آغاز تھا۔ انہیں دھوکہ دے کر بلایا گیا اور پھر آل رسول کو قتل کر کے امت مسلمہ کو گروہوں میں تقسیم کرنے کی یہودی سازش کی تکمیل کی گئی۔ ہمارے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب وہ تو یزیدی ہیں، یزید کو مانتے ہیں۔ اچھا تو جناب یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، انصاب الاشراف، یہ جناب احمد بن یحییٰ بن جابر البلازری کی لکھی ہوئی ہے، اس کو لے جاؤ اور ان مولویوں کو دکھاؤ جنہوں نے اپنی جہالت کو چھپانے کے لیے میرے خلاف اتنی لمبی زبان کھول رکھی ہے، تم ان کی جہالت کو ننگا کرو۔ انصاب الاشراف صفحہ نمبر 4 پر روایت ہے، ذرا سنیے۔ امام احمد بن یحییٰ البلازری اپنے استاد امام مدائنی سے نقل کر، مدائنی روایت کرتے ہیں عبد الرحمن بن معاویہ سے، انہوں نے کہا کہ عامر بن مسعود جمحی نے بتایا کہ میں مکہ میں تھا کہ حضرت معاویہ کی موت کی اطلاع پہنچی، بس میں حضرت ابن عباس کے پاس گیا اور وہ مکہ میں تھے اور ان کے پاس لوگوں کی جماعت دیکھی، دسترخوان بچھا دیا گیا تھا اور ابھی تک کھانا نہیں لایا گیا تھا، تو ہم نے انہیں کہا اے ابن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی اطلاع آئی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے کافی دیر تک سر جھکائے رکھا، پھر اس کے بعد کہا اللہ معاویہ کے لیے وسعت پیدا فرما، بہرحال اللہ کی قسم نہ اس سے پہلے ان جیسا ہے اور نہ ان کے بعد ایسا آئے گا، اور بے شک ان کا بیٹا یزید ان کے گھر میں صالح آدمی ہے، بس تم اپنی مجلسوں کو قائم رکھو اور تم اپنی اطاعت و بیعت اس کے سپرد کر دو۔ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ بن عباس نے۔
میں نے تو بتا دیا اور بتاؤں گا جب تک جی چاہے گا، چھپاؤں گا نہیں۔ تم میری بے پناہ مخالفت کر لو، انشاءاللہ میں بتانے سے گریز نہیں کروں گا۔ یزیدی ہی کہنا ہے تو پہلے ان صحابہ کو کہو، پھر ان کے صدقے مجھے کہہ لو۔ میں ان کے جوتوں پر قربان، ان کے قدموں کی دھول پر میرے ماں باپ قربان، کر تو سکتا ہوں مگر ان صحابہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ عبداللہ ابن عباس کو چھوڑ دوں تو میرا ایمان جاتا ہے۔ نبی کے بعد قرآن کی تفسیر جاتی ہے، نبی نے دعائیں دی، ان کے سینے پر پھونک ماری، اور ہاں وہ صحابہ بدر کے ساتھ سیدنا عمر ابن الخطاب کی شورا کے ممبر تھے۔ بدر والوں نے اعتراض کیا کہ تم نے ایک لڑکے کو میرے مقابل بٹھا دیا ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا کہ میں اس لڑکے کو لے آتا ہوں، جو جی میں آئے پوچھو اس سے، یہ تم کو قرآن کے مسائل و معارف بتائے گا۔ یہ وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عبداللہ ابن عباس کی مانوں گا، میں تم سب کو نہیں مانتا، تمہاری باتوں کا انکار بہتر سمجھتا ہوں۔ ان کے بزرگ کون ہیں؟ میں بھی ان کو بزرگ سمجھتا ہوں، ان کا احترام کرتا ہوں، لیکن صحابہ کا احترام تو اللہ نے مانگا ہے، تمہارا احترام نہیں مانگا۔ 450 آیات صحابہ کے لیے اتری ہیں، صحابہ کی مدح و منقبت اور فضیلت کے لیے اتری ہیں، ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن صحابہ کی بات آئے گی تو تمام غیر صحابی بزرگوں کا احترام نمبر 2 ہو جائے گا اور صحابہ کا احترام نمبر 1 پر آ جائے گا۔ یزیدی کہنا ہے تو عبداللہ بن عباس کو کہو، پھر مجھے کہہ لو۔ کیا میں نے یزید کی تعریف کی ہے؟ میں نے اس کو اچھا کہا؟ ہاں، تم عبداللہ بن عباس کے مقابلے کا آدمی لاؤ جو کہے کہ یزید شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، لونڈیاں رکھتا تھا، کتے پالتا تھا، میں مان لوں۔ یہ حضرت حسین کے بھائی حضرت محمد بن حنفیہ کا جواب، ان سے کسی نے کہا کہ یزید شراب پیتا ہے تو آپ نے فرمایا کیا تو نے دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تو نے سنا ہے؟ تجھے اطلاع دی ہے اس نے؟ کہا نہیں، اطلاع بھی نہیں دی ہے۔ فرمایا پھر تجھے خدا کا خوف نہیں آتا؟ یہ کس نے کہا؟ محمد بن حنفیہ نے۔ انہوں نے کہا اچھا تو نے دیکھا بھی نہیں، اطلاع بھی اس نے نہیں دی، تو پھر بھی کہتا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے، تجھے معلوم نہیں قرآن کیا کہتا ہے؟ الا من شہد بالحق وهم يعلمون، گواہی تو اس کی معتبر ہے جو علم رکھتا ہو اور جو جانتا ہو۔ نہ تجھے علم ہے نہ تو جانتا ہے، یہ سب کچھ محمد بن علی نے کہا۔ وہ شخص کہنے لگا کہ تیرا خیال شاید یہ ہو کہ ہم تجھے احترام سے نہیں دیکھتے، ہم تو تیری کمان میں لڑنا چاہتے ہیں۔ تو محمد بن علی فرمانے لگے کہ سبحان اللہ، میں کیوں لڑوں؟ میں تو نہیں لڑوں گا۔ وہ کہنے لگا تیرا باپ معاویہ سے لڑا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے فرمایا میرے باپ جیسا لے آؤ، آج لڑتا ہوں یزید کے ساتھ۔ مجھے یزیدی کہنے والوں، یزیدی کہنا ہے تو محمد ابن علی کو کہو، میں اپنے ماں باپ کو، اپنے آپ کو اور سارے مولویوں کو قربان کرتا ہوں ان کے جوتوں پر۔ وہ بڑے بلند مقام کے انسان ہیں، سیدنا حسین جتنا مقام نہیں ان کا مگر کم بھی نہیں ہے، ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں۔ پھر ان کو کہنے لگے کہ تو ڈر گیا ہوگا۔ انہوں نے فرمایا بھلا میں کیوں ڈرتا، میں 5 سال یزید کے پاس رہا ہوں، میں نے اس کو شراب پیتے نہیں دیکھا، نمازیں پڑھتا دیکھا، فقہ میں دلچسپی لیتا دیکھا، فقیہ تھا، عالم تھا، پڑھا لکھا تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، امیر الحج بنتا تھا۔ یہ کس نے کہا؟ محمد بن علی رضی اللہ عنہما نے کہا، جناب حسین کے بھائی نے کہا۔ اب فتویٰ پہلے ان پر لگاؤ پھر مجھ پر لگاؤ۔ میرا ایک سوال ہے جو آپ کے ذمہ ہے کہ یزید کی فوجیں مدینہ طیبہ میں آئیں تو حضرت زین العابدین کہاں تھے، کیا کرتے رہے تھے؟ یہ میرا سوال ہے۔ جناب حضرت زین العابدین جن کا نام علی ہے، جو حسین کے بیٹے ہیں، جو کربلا کے واقعے میں موجود تھے اور 24 برس کے تھے، ان کا لڑکا محمد باقر 3 برس کا تھا، جن کو تم امام باقر کہتے ہو، یہ امام باقر 3 برس کے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ کربلا میں تھی، ان کے والد ماجد کربلا میں تھے، اس واقعے میں موجود تھے، عینی شاہد ہیں۔ ان کی رائے، ان کا کوئی ایک قول تاریخ کی صحیح روایت سے یزید کے خلاف لے آؤ گے، میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ یہ میرا سوال ہے۔ جناب حضرت زین العابدین جن کا نام علی ہے، جو حسین کے بیٹے ہیں، جو کربلا کے واقعے میں موجود تھے اور 24 برس کے تھے، ان کا لڑکا محمد باقر 3 برس کا تھا، جن کو تم امام باقر کہتے ہو، یہ امام باقر 3 برس کے تھے اور ان کی والدہ ماجدہ کربلا میں تھی، ان کے والد ماجد کربلا میں تھے، اس واقعے میں موجود تھے، عینی شاہد ہیں۔ ان کی رائے، ان کا کوئی ایک قول تاریخ کی صحیح روایت سے یزید کے خلاف لے آؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سیدنا علی بن حسین المعروف زین العابدین یزید کے ساتھ تھے۔ یہ موضوع جتنا طویل ہے، تاریخ میں اتنی ہی گرد اس پر جمی ہوئی ہے، اس گرد و غبار کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو اصل صورتحال اور حقیقت حادثہ کربلا سے روشناس کرانا وقت کا تقاضا ہے۔